أنفسهم جاءوك فاستغفروا، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور پھر آپ کے پاس آئے فاستغفروا اللہ، اور پھر یہ اللہ سے بخشش اور طلب کریں، اللہ سے بخشش اور معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، لوجد اللہ توابا الرحیم، تو اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان پائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ گناہ کیا ہے اللہ کا، معافی اس سے مانگنی ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ظلم سے مراد گناہ ہے، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے پھر آپ کے پاس تشریف لے آئیں، گناہ اس کا کیا ہے، معافی بھی اس سے مانگنی چاہیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اس مقام پہ لکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ دراصل در مصطفیٰ جو ہے وہ در کبریا ہے، رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ اور پھر محبت کتنی اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے، یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور پھر آ کے آپ کے پاس تشریف لائیں تو اللہ معاف فرما دے گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں پھر آپ کے پاس تشریف لائیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں، بخشش طلب کریں، اللہ سے استغفار کریں اس کی بارگاہ میں، توبہ پھر بھی قبول نہیں ہوگی، واستغفر لهم الرسول، جب تک رسول ان کی سفارش نہیں کر دیتے، رسول ان کی سفارش کریں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر کیا ہوگا، لوجد اللہ توابا الرحیم، پھر اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے، صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں پائیں گے بلکہ مہربانیاں بھی فرمائے گا رب ذوالجلال، رحیم، رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب ڈائریکٹ بندے نے معافی نہیں مانگی ہے رب سے، اب تو محبوب کے واسطے سے ہو کر معافی آ رہی ہے، تو محبوب کے، اور پھر یہ آیت عقیدے کو بیان کرتی ہے، اور آپ لوگ اس آیت کو سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کے عقیدے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے عقیدے مضبوط۔ یہ آیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کی آیت نہیں تھی، قرآن کی آیات ایسی نہیں ہے کہ صرف اس زمانے کے لیے تھیں اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس کے بعد ان آیات کا حکم اٹھ گیا، اب ان پر عمل نہیں ہو سکتا، اور ایسا بھی نہیں کہ قرآن کی آیات کسی ایک مقام کے لیے مختص ہوں کہ صرف مدینے پر ہی ان آیات پر عمل ہوگا، مدینے کے علاوہ کہیں عمل نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے پھر آپ کے پاس تشریف لائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے میں ہیں، حضور تو اپنے جسم اقدس اور حضور روضہ انور کے اندر موجود ہیں، آپ کے پاس کیسے تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں کیسے تشریف لائیں؟ تو حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، یہ روایت اگر ملا علی قاری علیہ رحمہ کا قول آپ سن لیں تو اپنے گھروں کی در و دیوار کو اور کھڑکیوں کو چومنا شروع کر دیں گے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا اذا يدخل احدكم في بيته فسلموا علیہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر سلام کہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي بَيْتِهِ، اگرچہ گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرے اپنے گھر والوں کو، کیوں؟ لِأَنَّ رُوحَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت المسلمین، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے مبارک مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ جاؤکا سے مراد یہ نہیں ہے کہ مدینے جاؤ، مدینے جا کے دعائیں کرو اور پھر جا کے بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی، بلکہ مدینے جا سکتے ہو تو مدینے جائیے، مدینے نہیں جا سکتے تو آنکھیں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تصور کیجئے، جس طریقے سے وہ وہاں کرم کرتے ہیں یہاں بھی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ یہی تو حاضر و ناظر کا مطلب تھا جو سمجھ میں نہیں آیا، کہ اگر قرآن کی ایک آیت سمجھ جاتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ حضور وہاں ہیں یہاں نہیں ہے، یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا، آپ نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یہاں سے معافیاں، اگر یہاں سے سفارشیں نہیں جائیں گی تمہاری تو پھر وہاں سے بھی معافی نہیں ہو سکتی، وہاں سے بھی سفارشیں نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کہ یہ آیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک کے لیے تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان اس آیت پر حضور کے وصال کے بعد بھی عمل کیا کرتے تھے۔ ایک اعرابی کہتے ہیں دیہاتیوں کو، ایک دیہاتی
تھے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جو خاک تھی وہ اٹھائی اپنے سر پہ ڈالی، اور پھر ڈال کے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے لگے یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ سنا ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں پھر آپ کے پاس تشریف لائیں، پھر آپ کے پاس آئیں اور اپنی بخششیں مانگیں، اور پھر آپ کے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یا رسول اللہ، اب تو آپ نہیں ہیں، اب تو میں آپ کے روزے پر حاضر ہوں، ذرا میری بخشش کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کر دیجیے۔ میں نے تو قرآن کا حکم سنا ہے اور اتنی دور سے چل کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں نے توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں، اب آپ بھی ذرا میری سفارش کیجیے اللہ کی بارگاہ میں۔ سورہ دارمی میں لکھا کہ جب یہ عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس اعرابی نے قبر انور سے آواز آئی، جا تجھے بخش دیا گیا ہے، جا تجھے بخش دیا گیا ہے۔ تو اس آیت پر حضور کی ظاہری حیات میں نہیں بلکہ آج بھی جا کر کوئی اگر دل سے پکار کے حضور کی بارگاہ میں چلا جائے تو وہ آج بھی جواب دیتے ہیں۔ سلام کا جواب تو ویسے بھی دیا جاتا ہے، جب سلام کرتا ہے کوئی شخص تو حضور جواب بھی دیتے ہیں۔ سننے والے کتنے سارے اولیاء کرام کے واقعات میں آتا ہے کہ جب نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم تو پڑھ کے گزر جاتے ہیں آگے، پھر درود پاک شروع کر دیتے ہیں، پھر دعائے معصورہ شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے سارے اولیاء کرام کے واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے، سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک حضور کی بارگاہ سے جواب نہیں مل جاتا تھا، جواب نہیں مل جاتا تھا۔ اب بھی وہ نوازتے ہیں، اب بھی وہ نوازتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس طرح اپنی ظاہری حیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کی، امام اہل سنت نے فرمایا ہے نا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو یہ کب شان کریموں کے در کی ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجنے والی جو ذات ہے وہ رب کی ذات ہے۔ رب فرما رہا ہے اپنے کلام میں کہ گناہ کریں تو ان کے پاس آ جائیں، بھیجنے والا خود اللہ ہے، بھیج رسول اللہ کے پاس رہا ہے، اور رسول اللہ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ پھر میرے پاس بھیج دیجئے گا۔ سرکل دیکھیے آپ، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ گناہ کر لو، اگر ظلم کر لو اپنی جانوں پر تو میرے حبیب کے در پر چلے جانا، اور اپنے حبیب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی سفارش مجھے پہنچا دیجئے گا۔ یہ کریم ہے اور وہ رؤوف الرحیم ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، مجرموں کو دعوت دی گئی ہے کہ جب جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اور جاؤ کا ہے گواہ، قرآن میں جو جاؤ کا لفظ ہے کہ آپ کے پاس آئیں، یہ گواہ ہے، یہ دعوت نامہ ہے، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو یہ کب شان کریموں کے در کی ہے۔ یہ بھی کریم ہے، وہ بھی کریم ہے، دونوں کے دونوں کریم ہے، رد نہیں ہو سکتا، پھر بندے کی معافی ہی مانگی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ قیامت کے دن بعض تو وہ ہوں گے جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے جا رہے ہوں گے جنت کے اندر، اور بعض وہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے، ہم جیسے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو بعض نے لکھا کہ اس وقت جو نیک ہوں گے نا وہ تو جا رہے ہوں گے خرامہ خرامہ آگے آگے چلتے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جو یہ شفاعت لے کر آ رہے ہوں گے ان کا جھومنا ہی الگ ہوگا۔ تو اس وقت جو نیک ہوں گے، جو جا رہے ہوں گے، وہ ان گنہگاروں سے آ کر کہیں گے ایک آدھ گناہ دے دو تاکہ دکھا کے حضور سے شفاعت کرا کے آ جائیں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے وہ اس سے بھی بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اور اس سے بھی بڑی نعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، مومنین اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، ذرا رب کے قسم کا انداز دیکھیے، یہ کہا جا سکتا تھا نا اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم، اس کے اتنے سارے نام ہیں، اس کے 99 نام تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس کے ناموں کی تعداد تو اصل کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کسی بھی نام سے قسم ذکر فرما سکتا تھا قرآن کے اندر کہ اس رب کی قسم ہے، سب سے بڑا اللہ واللہ کہا جا سکتا تھا، لیکن واللہ بھی نہیں کہا، والرحیم بھی نہیں کہا، والرحمان بھی نہیں کہا،
فرمایا فلا و ربک، آپ کے رب کی قسم۔ رب اپنا تعارف کرا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کی حیثیت سے۔ فلا و ربک، حبیب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں، اپنے آپس کے معاملات میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ آیت کا شان نزول کیا ہے، آیت نازل کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، کسی معاملے پہ جھگڑا ہوا، ان کا طویل واقعہ ہے۔ جب جھگڑا ہوا تو یہ دونوں کے دونوں جھگڑنے لگے کہ اب فیصلہ کس سے کرایا جائے۔ تو یہودی نے کہا کہ فیصلہ کرواتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہودی حق پر تھا، وہ جانتا تھا حضور جو فیصلہ کریں گے وہ حق ہی کریں گے، پر حق پھر میرے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ یہودی نے کہا چلو حضور سے فیصلہ کراتے ہیں، اور منافق جو اندر سے تو کافر تھا لیکن دوبادہ اسلام کا اوڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، حضور کی بارگاہ میں نہیں چلتے، ایسا کرتے ہیں کعب بن اشرف سے کرا دیتے ہیں فیصلہ۔ اور کعب بن اشرف خود یہودی تھا اور رشوتیں لے کر فیصلے کیا کرتا تھا۔ منافق کعب بن اشرف کے پاس جانے کی بات کر رہا تھا اور یہودی رسول اللہ کے پاس جانے کی بات کر رہا تھا، دونوں کی بحث ہوئی۔ یہودی نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا کسی اور کا فیصلہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں چلو۔ منافق نے کہا چلو ان کے پاس ہی چلتے ہیں، میں نے بھی تو اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، شاید میرا اسلام کا لبادہ دیکھ کے میرے حق میں فیصلہ آ جائے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق تھا یہودی کے حق میں حق تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو منافق جب باہر نکل کر آیا، اس نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، حضور نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ایک کام کرتے ہیں، حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے چلتے ہیں، حضرت عمر سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس یہودی نے کہا کہ جب ان کے نبی نے جو فیصلہ کیا حضرت عمر بھی وہی فیصلہ کریں گے، چلو حضرت عمر کے پاس چلو فیصلہ کرانے۔ حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے۔ اب منافق نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم دونوں کا جھگڑا ہوا تھا اس معاملے پر، اور پھر اس یہودی نے کہا تھا کہ رسول اللہ سے فیصلہ کرا لو۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فیصلہ کرایا، حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اب اے عمر آپ فیصلہ کریں، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا حضور فیصلہ کر چکے ہیں نا، اور تجھے منظور نہیں ہے حضور کا فیصلہ؟ منافق سے پوچھا، منافق نے کہا نہیں منظور نہیں ہے، تبھی تو آپ سے کرانے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اپنے گھر گئے اور میان سے تلوار نکال کر، ننگی تلوار باہر لے کر تشریف لائے، اور تفسیر در منصور نے اس مقام پر جو الفاظ لکھے بہت بڑے الفاظ ہیں۔ آپ نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائی، اس منافق کی گردن اڑائی، اور اڑانے کے بعد فرمایا ہاکذا اقضی من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کا فیصلہ نہ مان کر عمر سے فیصلے کرانے کے لیے آئے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ سب سے بڑے عادل ہیں، سب عادل الاصحاب ہیں حضرت عمر۔ آپ ہر جمعے کے اندر سنتے ہیں حضرت عمر کا نام آنے سے پہلے سنتے ہیں عادل الاصحاب، حضرت عمر صحابہ میں سب سے بڑے عادل، اتنے بڑے۔ معلوم ہوا کہ عدل و انصاف کا معیار یہ ہے کہ گستاخ رسول کی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ اور آج کیا ہے؟ آج تو یہ ہے نا کہ ہم سمجھائیں گے مغرب کو، ہم ویسٹ کو سمجھائیں گے کہ ہمارے دل دکھتے ہیں حضور کی جب شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور ہمیں سمجھانا چاہیے، ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، ان کے بھی کچھ وہ ہوں گے، ان کو کیا پتا حضور کی شان کیا ہے۔ اگر یہی معیار ہوتا، سمجھانا معیار ہوتا، تو سب سے پہلے حضرت عمر سمجھاتے ہیں، ان سے بڑھ کر سمجھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضرت عمر اس منافق کو سمجھاتے، ارے سمجھ لو بات کو، مان لو حضور کی بات، مجھ سے فیصلہ مت کراؤ۔ آپ نے نہیں، آپ نے بات ہی نہیں سنی کوئی تیسری، آپ نے فرمایا تو نہیں مانتا حضور کا فیصلہ، مجھ سے کروانے آتا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ہاکذا اقضی من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا فیصلہ نہ مان کر میرے پاس آتے ہو تو عمر کی تلوار ان کا فیصلہ اس طرح کرتی ہے۔ یہ معیار ہے۔ ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے اس آیت کی تفسیر سے، یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام اتنا طاقتور نہیں تھا، غلبہ اسلام کا زمانہ نہیں تھا۔ اب جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ گستاخوں کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اسلام کمزور ہے، 56 اسلامی ممالک ہیں، سب کے سب قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، معیشت پہ برڈن آ جائے گا، FATF میں نام چلا جائے گا، یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم پر پابندیاں لگیں گی، ہمارا ویزا نیچے چلا جائے گا۔ اگر یہی معیار ہوتا، کمزور اسلام کا کمزور اور طاقتور ہونا معیار ہوتا کہ اسلام طاقتور ہو، اسلام غالب ہو تب بدلے لیے جائیں، اور جب اسلام کمزور ہو تو گستاخوں کو معاف کیا جائے، تو اس زمانے سے بڑھ کر معاف کرنے کا زمانہ بھی کوئی نہیں تھا۔
اس زمانے میں حضرت عمر سب سے پہلے معاف فرماتے کہ تمہیں ایک کو مار دیا تو سارے کے سارے کفار خلاف ہو جائیں گے ہمارے. حضرت عمر نے کسی کی روح رعایت نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا ہاکذا اقدی من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے غلبہ اسلام کا زمانہ ہو، چاہے اسلام کی کمزوری کا زمانہ ہو، قانون ایک ہے، جو حضور کا فیصلہ نہیں مانے گا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. پھر وہی ہے کہ الا لا ایمان لمن لا محبت له، جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. اور پھر جس مقام پہ آج تلاوت ختم ہوئی ہے وہاں پہ حافظ صاحب نے پڑھا حزب اللہ هم الغالبون. اللہ کا جو لشکر ہے نا، اللہ کے لشکر یہی ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، عاشقان رسول، اللہ کا لشکر یہی سب ہیں. اور پھر تلاوت ختم بھی اسی مقام پر ہوئی کہ اللہ کا لشکر جو ہے وہی غالب رہتا ہے، غلبہ اسی کو ملتا ہے جو عشق رسول میں بہتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. وآخر الدعوانا